یہ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ہی بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے ان کے اعتراضات ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا نا، اس معنی میں یہ لوگ جا کر اعتراض کرتے ہیں۔ اب ہم نے ناچا ٹاپا گروپ کے متعلق آواز اٹھائی، چول ایسوسی ایشن کو سامنے رکھا، اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم لوگوں نے آ کر ڈائریکٹ ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دی اور ویڈیوز بنانی شروع کر دی۔ اس سے پہلے تحریک اصلاح محافل، ان لوگوں نے، علماء اس میں موجود ہیں، مشائخ اس میں موجود ہیں، اس پوری کی پوری کابینہ نے بہت ساری کوشش کی اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر پھر ہم تک یہ بات پہنچی کہ یار یہ لوگ نعت خوانی کو تو چلو مذاق انہوں نے بنایا ہے، اوپر سے یہ لوگ بدماش بن گئے ہیں۔ پھر ہم نے جب آواز اٹھائی تو یہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے۔ بھائی صاحب، یہ کہ کسی نے کہا جی بغض اہل بیت میں یہ کر رہا ہے، کسی نے کہا جی کہ بغض مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میں یہ کر رہا ہے، معاذ اللہ طرح طرح کے فتوے لوگوں نے لگائے، اور یہ لگتے آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ تم میں نعت خوانی سے چڑ ہے اور نعت خوانوں سے ایسا ہے نہ بھائی، نعت خوانی سے چڑ نہیں ہے، اور الحمدللہ جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ہمیں نعت خوانی سے محبت کتنی ہے۔ نعت خواں دل سے پڑھنے والا ہو، بالخصوص اعلیٰ حضرت کے لکھے کلاموں کو پڑھنے والا ہو، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کلام جو لکھے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت نے قرآن اور حدیث کے نور کو نچوڑ کر ہر لفظ لکھا ہے، اور ہر لفظ سے جو نور نکلتا ہے، خوشبو آتی ہے، اس کی قیمت ہی الگ ہے، اس کا مول ہی کوئی نہیں۔ تو یہ لوگ بھی مشہور اعلیٰ حضرت کا نام لے کر ہوئے ہیں، کلام اعلیٰ حضرت کے پڑھ کر مشہور ہوئے ہیں، لیکن جب سب کچھ بن جاتا ہے تو نمک حرام ایسے پائے جاتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کون اعلیٰ حضرت۔ یہ جن کی تصویر آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے احمد رضا جماعتی، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ پڑھتے ہیں۔ جب یہ پڑھتے ہیں، نہ کوئی ناچا ٹاپا سسٹم ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو جب یہ پڑھتے ہیں، اور تقریباً میں نے جتنے ان کے پروگرام دیکھے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کلام یہ زیادہ تر پڑھتے ہیں، اور جب یہ اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں، الگ ہی نور ہوتا ہے، الگ ہی رنگ ہوتا ہے۔ تو ایسے نعت خوانوں کو بھائی ہم سننا پسند کرتے ہیں، ہم ان کو سننا بھی پسند کرتے ہیں، اپنی محافل میں بلوانا بھی پسند کرتے ہیں، اور متعدد دفعہ ہم نے قاری احمد رضا جماعتی صاحب کو بلوا کر سنا بھی ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے۔ اور یہ صرف نعت خواں نہیں ہے، علماء سے ان کی جو محبت ہے نا، وہ لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ علماء کے یہ جتنا قریب رہتے ہیں وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ آج ناچا ٹاپا گروپ بنا ہی اس لیے ہے کہ انہوں نے علماء سے بغاوت کی ہے، انہوں نے علماء سے بڑے رتبے خود کو دیے ہیں، خود ساختہ یہ بلبلے فلانا، بلبلے چولستان، تو بلبلے پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ بن گئے ہیں۔ احمد رضا جماعتی صاحب کا اگر آپ بیک گراؤنڈ چیک کریں، ان کے والد مرحوم کی جو دینی خدمات ہیں وہ لفظوں میں شاید بیان نہ ہو سکے۔ تو ایسے نعت خوانوں کو ہم پروموٹ کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کے حق میں آواز اٹھائیں گے، اور ایسے جتنے بھی نعت خواں ہیں وہ ہماری آنکھوں کا تارا، ہمارے ماتھے کا جھومر، مگر جو شریعت کی دجیاں اڑائے گا، جو شریعت سے منہ موڑے گا، علماء کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوگا، علماء کے سامنے بدماشیاں دکھائے گا، ہمارے جوتے کی نوک پر ہے۔ تو لہٰذا ایسے نعت خواں ہمارا فخر ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہم ایسی نعت خوانی کو پروموٹ کریں گے، ایسے نعت خوانوں کا ساتھ دیں گے جو میرے اعلیٰ حضرت کا مداح ہے، اعلیٰ حضرت کے لکھے کلام کو پڑھتا ہے، شریعت کی دجیاں نہیں اڑاتا ہے، شریعت کی حدود میں رہ کر کلام پڑھتا ہے، ہم اس کے پیچھے دست بستہ کھڑے ہیں۔ اور میں قاری احمد رضا جماعتی صاحب کے لیے یہ الفاظ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکات عطا فرمائے، دین و دنیا میں اللہ ان کو سرخرو فرمائے۔ نعت خوانی ہماری آن شان جان۔ ناچا ٹاپا گروپ اور چول ایسوسی ایشن کا مکمل بائیکاٹ۔